بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے صبح، دعائے صبح کے نام سے بھی مشہور ہے، لیکن اصل لفظ ہے دعائے صبح، سواد بے الف ہے۔ دعائے صبح جو امیر مومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ یہ صبح یعنی ہر صبح پڑھنا وارد ہے اس کا نا، ہر صبح نماز کے بعد۔ تو میں نے اس لیے یہ انتخاب کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ہی میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ انشاءاللہ سنیے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ جو اس میں الفاظ مولا امیر نے استعمال کیے ہیں صبح کی نماز کے بعد، کہ جیسے صبح نمودار ہوتی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار بتایا ہے، تو وہ یہ سنیے گا۔ میں اس کا اردو ترجمہ پیش کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ معبود، اے وہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو لرزتی تاریکیوں سمیت تھکا دیا، اور گھومتے آسمان کی ساخت کو اس کے برجوں سے محکم کیا، اور سورج کی روشنی کو اس کے نور فروزہ سے چمکایا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات کو دلیل بنایا، جو اپنی مخلوقات کا ہم جنس ہونے سے پاک اور اس کی کیفیتوں کے آمیزش سے بلند ہے، اور جزوی خیالوں سے قریب اور آنکھوں کی دید سے دور ہے، اور ہونے والی چیزوں کو ہونے سے پہلے جان چکا ہے۔ اے وہ جس نے مجھے اپنے امن اور سلامتی کے گہوارے میں سلایا، اور اپنے بخشش اور احسان کو پانے کے لیے مجھے بیدار کیا، اپنی قدرت اور اقتدار سے برائی کو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے روکا۔ اے وہ معبود رحمت فرما، اے معبود رحمت فرما اس پر جو تاریک رات میں تیری طرف رہنمائی کرنے والا، تیرے سہاروں میں سے شرف کی پائیدار رسی کو پکڑنے والا، چمکتی پیشانی والا، اعلیٰ خاندان میں سے استوار روش والا، لغزشوں کے مواقع پر ثابت قدم رہنے والا، اور رحمت فرما اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکوکار برگزیدہ خوش کردار آل پر۔ اے معبود اپنی رحمت و بخشش کی کنجیوں سے ہمارے لیے صبح کے دروازے کھول دے۔ اے معبود مجھے نیکی و ہدایت کی بہترین خلت پہنا دے۔ خداوندہ اپنی عظمت کے باعث میرے دل میں اپنی خوف کی لہریں دوڑا دے۔ اے معبود اپنی ہیبت کے لیے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری کر دے۔ خدایا میری کج خلقی کو کنات کی لگام ڈال دے۔ میرے اللہ اگر تو نے اپنی رحمت سے مجھے نیکی کی توفیق نہ دی تو کون مجھے تیری طرف کشادہ راہ پر لے چلے گا، اور اگر تیری دی ہوئی ڈھیل سے میں خواہش کے پیچھے چل پڑا تو کون مجھے حوث کی ٹھوکروں سے بچائے گا، اور اگر میرے نفس اور شیطان کی جنگ میں تیری نصرت میرے شامل حال نہ ہوتی تو گویا تیری دوری نے مجھے رنج و غم کے حوالے کر دیا۔ میرے مالک، میرے آقا، آیا تیری نظر سے میں تیرے پاس اپنی خواہشوں کے لیے آیا ہوں، یا میں نے تجھ سے اس وقت تعلق بنایا کہ جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے وصال سے دور کر دیا؟ بس میرے دل نے خواہشوں کو اپنی بری سواری بنایا، پس نفرین ہے اس پر اور اس کی خیالی تمناؤں پر، اور تباہی ہو اس کی جو اس نے اپنے آقا پر یہ جرت کی ہے۔ الہی میں نے اپنی امیدوں کے ہاتھوں تیرے باب رحمت پر دستک دی ہے، اور اپنی حد سے زیادہ تمناؤں سے ڈر کر تیرے پاس بھاگ آیا ہوں، اور محبت کی انگلیوں سے تیرے دامن رحمت کو تھام لیا ہے۔ اے معبود مجھ سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوئیں ان سے چشم پوشی فرما، اور میری چادر کی پایچی سے صرف نظر فرما، کیونکہ تو میرا آقا و مالک ہے، میرا سہارا اور امید ہے، اور تو ہی اس دنیا اور آخرت میں بھی میرا اصلی مطلوب و مقصود ہے۔ میرے معبود تو اس بیچارے کو کیسے نکال دے گا تیرے پاس جو گناہوں سے بھاگ کر آیا ہے، یا اس طالب ہدایت کو کیسے مایوس کرے گا جو تیرے حضور دوڑتا ہوا آیا ہے، یا اس پیاسے کو تو کیسے دور کرے گا جو تیرے کرم کے حوض سے پیاس بجھانے آیا ہے؟ ہرگز نہیں، کہ تیرے فیض کے چشم خوشحالی میں بھی رواں ہیں، اور تیرا باب کرم داخلے اور سوال کے لیے کھلا ہے، اور تو سوال کی انتہا اور امید کی حد آخر ہے۔ اے معبود، اے میرے معبود، یہ میرے نفس کی باغیں ہیں جن کو میں نے تیری مشیت کی رسی سے باندھ دیا ہے، اور یہ ہیں میرے گناہوں کی گٹھڑیاں جو میں نے تیرے بخشش اور رحمت کے آگے لا رکھی ہیں۔ کا پارٹ فرسٹ تھا، پارٹ سیکنڈ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار جلد کروں گا، کل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ جو دعا اس طریقے سے مانگیں جو مولا امیر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اردو الفاظ ہیں لیکن جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا، اور پارٹ 2 بھی جلد یعنی کل پیش کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔